یہ حدیث پاک تو کثیر کتب کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، اور المعجم الکبیر کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے، اور مصنف لابن ابی شیبہ کے اندر ہے، مجمع الزوائد کے اندر ہے، کنز العمال کے اندر ہے، اور کثیر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے الفاظ مختلف ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں من کنت ولیہ فعلی ولیہ، کہ جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، یعنی جس کا میں مددگار ہوں، جس کی مدد میں کرتا ہوں، میرا علی بھی اس کا مددگار ہے، میرا علی بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت علی کیسے مدد کرتے ہیں؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں، تاریخ دمشق کے اندر حضرت امام ابن عساکر کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، عامر شعبی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ لوگوں کا گناہ میری مغفرت سے بڑھ جائے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کا کتنا بڑا گناہ ہو خدا تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، کوئی اگر جہالت سے کام لیتا ہے تو میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں۔ کوئی اگر جہالت کرتا ہے تو میں بردباری اور حلم سے کام لیتا ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ حضرت علی وہ عالم ہیں۔ میں نے تاریخ کے اندر دیکھا، انبیاء کے بعد علم کے 10 حصے، 10 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا ہے، اور 9 حصے حضرت علی کو عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ کتنے بڑے بڑے عالم، فاضل، محدث، محقق، فقیہ، مجتہد، عارف، ولی، کتب، غوث، ابدال، اوتاد کتنے ہیں دنیا کے اندر؟ ان سب کو جو حصہ ملا ہے وہ ایک ہی حصے میں سے بعض حصہ ملا ہے، اور 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ ایک بات تھوڑی سی آپ توجہ لیں گے، تھوڑی سی علمی بات کرنے لگا۔ محدث اسے کہتے ہیں کہ جسے حدیث کا علم ہو اور 1,00,000 حدیث جسے یاد ہو۔ کتنی؟ زور سے کتنی؟ 1,00,000، وہ بھی سندن، متنن، جرحن، تعدیلن، یعنی اس کی سند بھی یاد ہو، اس کا متن بھی یاد ہو، اور اس کے بعد جرح و تعدیل کے ساتھ، یعنی اس کے جو راوی ہیں ان راویوں کی پوری تاریخ کیا ہے یہ سب کچھ پتہ ہو، اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی حافظ الحدیث ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث ہیں، علامہ محمود عینی حافظ الحدیث ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے محدثین ہیں جو حافظ الحدیث ہیں جنہیں 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے، اور پھر بہت سے محدثین وہ ہیں جنہیں 3,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اور بہت سے محدثین وہ ہیں جنہیں کل حدیث مبارکہ جن کے سینے کے اندر موجود ہیں 3,00,000 جنہیں یاد ہوں انہیں حجت الحدیث کہتے ہیں، اور ساری احادیث مبارکہ جنہیں یاد ہوں انہیں حاکم الحدیث کہتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے محدثین ہیں۔ حاکم الحدیث میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں۔ یہ سارے کا سارا علم اسی ایک میں سے بعض ہے، اور 9 حصے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیر خدا کو عطا فرمائے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر انہیں علم عطا فرمایا ہے، اور کس قدر شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور وہ خود فرماتے ہیں، آپ جو اہل علم ہو، جو عالم ہو، جو ذی علم ہو، اس کا طریقہ یہ ہے، اور اس کا منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کا منصب متقاضی یہ ہے کہ اگر جاہل اپنی جہالت کے اوپر اتر آئے، کوئی جاہل یا جاہلانہ گفتگو کرے، تو عالم کو بھی اسی بحر کے اندر جواب نہیں دینا چاہیے، اسی طریقے اور اسی تیور کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے۔ وہ جہالت سے باتیں کر رہا ہے، اسے علم کی روشنی میں خاموش ہو کر کے دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہی حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی اگر جہالت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا ہے تو میں حلم اور بردباری کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔
اگر کسی کا عیب یا کسی کی شرم کی بات کوئی بھی ہو تو میرا پردہ اسے چھپا نہ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے جو انہوں نے بات کہی ہے، او خلا لا یسدھا جودی، کہ کوئی بھی حاجت مند ایسا میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ کر سکوں، میں حاجت پوری اس کی نہ کر سکوں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے خدائے قدوس سے حیا آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی حاجت لے کر کے آئے، علی اس کی حاجت بھی پوری کر رہے ہیں، اور کس شان سے کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر موجود ہے، ایک شخص آیا جو بھوکا بھی تھا، جو پیاسا بھی تھا، جو پریشان حال بھی تھا، اور سخت پریشانی کے عالم میں جب وہ بھوکا تھا اور وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت کھانا کھانا ہے، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ تو یہ بیٹھنے والا جو کہ سوکھی روٹیاں چبا رہا تھا، انہیں ارشاد فرمایا اس گھر میں چلے جانا، لنگر عام لگا ہے، لوگ کھانا دیں گے، وہاں پہ کھانا کھا لینا۔ گئے وہاں پہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد صاحب خانہ جو مکان مالک تھے ان سے کہا کہ ایک فقیر کو میں نے دیکھا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، ذرا اس کو بھی تو کھانا دے دیں۔ تو وہ صاحب خانہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ کوئی عام فقیر نہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ گھر کے مالک ہیں۔ خود تو وہ سوکھی روٹی کھائیں، لیکن وہ جہان کو کھلاتے نظر آتے ہیں، دنیا کو کھلانے والے ہیں، اور دنیا کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والے ہیں، اور دنیا کی مصیبتیں دور کرنے والے ہیں۔ یہ شان اور یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انا قسیم النار، کہ لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان جنت کو بھی تقسیم کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان جہنم کو بھی تقسیم کرتا ہوں۔ اب جنت کو کیسے تقسیم کرتے ہیں اور جہنم کو کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ جو اسلام کا باغی ہوگا جہنم کے اندر اس کے ڈالیں گے، اور جو اسلام کا محب ہوگا، حضرت علی کا وفادار ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح عاشق ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت کا پیروکار ہوگا، یقیناً اس بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی دولت عطا فرمائے گا۔ حضرت گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، ہارون اور موسیٰ جس طریقے سے دونوں بھائی، اسی طریقے سے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، علی تو آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا، بلکہ حضرت علی جب بھی کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ کہتے تھے، یا سینۃ طٰہٰ کہتے تھے، تو جن کو میرے مصطفیٰ کریم فرمائے کہ یہ میرا بھائی ہے، انہوں نے ہمیشہ ادب کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، اور یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان آج اگر کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا اگر بھائی کہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔